اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے اندر ہم کچھ مفرد الفاظ پڑھیں گے۔ قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہونے والے الفاظ، وہ الفاظ جن کا بہت زیادہ استعمال ہے، تو اس کے اندر ہمیں ان کی میننگ یاد کرنی ہے۔ بہت سارے الفاظ اس میں سے آ چکے ہیں، کچھ ہی الفاظ نئے ہیں۔ پہلا لفظ ہے آ۔ الف پر زبر یا حمزہ لائی جائے تو اس کو آ مانے کیا۔ الف اور حمزہ کے بارے میں فرق بتایا تھا میں نے کہ اگر الف پہ کوئی زبر زیر پیش نہ ہو تو اس کو الف کہا جاتا ہے، اور جب اس پہ کوئی زبر زیر پیش آ جائے تو اس کو حمزہ بولا جاتا ہے عربی میں۔ تو الف پر اگر زبر آ جائے تو آ مانے، اس کو آ پڑھا جائے گا، آ مانے کیا۔ با کے مانے ساتھ۔ با کے بہت ساری میننگ ہوں گے لیکن کامن میننگ ہے ساتھ۔ فا مانے پس، تو یہ بھی آ چکا ہے۔ لام مانے لیے، وجہ اور سے، تین چار میننگ اس کی ہے۔ دیکھیے ایک مرتبہ لکھا انہوں نے، لام لیے، لام مانے وجہ، لام مانے سے، واو مانے اور عربی میں واو قسم کے لیے بھی آتا ہے، جیسے والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور چاشت کے وقت کی۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ تو واو شروع کے اندر جب آتا ہے تو وہ قسم کے لیے آتا ہے، قسم ہے۔ اور واو کے معنی اور بھی ہوتے ہیں، اذ کے معنی جب، اور اذا معنی بھی جب۔ اذ اور اذا میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں استعمال ہوتے، کہیں اذ استعمال ہے، کہیں اذا ہے۔ ام کے معنی یا، آر جس کو انگریزی میں ہے۔ او معنی بھی یا۔ ام اور او دونوں ایک ہی میننگ کے ہیں۔ ان معنی یہ کہ، ان معنی اگر، فی معنی میں، یہ آ چکا ہے۔ عن معنی سے، لا معنی نہیں، اکثر الفاظ اس میں سے پیچھے آ چکے ہیں۔ اور لم کے معنی بھی نہیں۔ لم یہ فعل مضارع پر لگتا ہے، یہ قواعد میں بعد میں بتایا جائے گا۔ اور لن کے معنی ہرگز نہیں۔ لا کے معنی سمپل میننگ ہے نہیں، اور لن معنی ہرگز نہیں۔ لو معنی اگر، لما کیوں، ما معنی کیا۔ ما کے بیسیکلی تین میننگ آتے ہیں۔ ما کے معنی نہیں بھی ہوتے ہیں، ما کے معنی کیا بھی آتے ہیں، اور ما کے معنی وہ جو کی، یعنی دو سینٹینسز، دو جملوں کو جوڑنے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو مائے نافیہ، مائے موصولہ اور مائے استفہامیہ، جب سوال کرنے کے لیے آ جائے تو ما استفہامیہ، ما معنی کیا، دو جملوں کو جوڑ رہا ہے تو مائے موصولہ۔ اور اگر فعل ماضی پر آ رہا ہے ما تو اس کے معنی نہیں۔ تو ما کے تین میننگ ہیں، یہاں دو ہی میننگ انہوں تینوں دے دیا۔ ما معنی کیا، ما معنی نہیں، ما معنی جو چیز۔ جہاں استعمال ہوگا یہ بعد میں سمجھ میں آ جائے گا۔ من معنی سے، اور من معنی جو شخص، زیور زیر کا فرق ہے۔ الا معنی تک، طرف۔ الا معنی باخبر ہو جاؤ، سن لو، ہوشیار ہو جاؤ۔ اما معنی بہرحال۔ اما اور اما، اما معنی یا، اگر یہ کی، تو اما کے دو میننگ ہیں، یا بھی ہے اور اگر یہ کی۔ انا اور انا ایک ہی لفظ ہے، میں نے بتایا تھا شروع میں رہے گا تو انا پڑھا جائے گا، اور بیچ میں رہے گا تو انا پڑھا جائے گا۔ انا معنی بے شک، اینا معنی کہاں۔ یہ جو انا ہے، اینا اور انا کہاں، دونوں ایک ہی میننگ، اور جہاں کہیں بھی۔ ایو کون سی، یہ بھی آ چکا ہے۔ بلا معنی کیوں نہیں، حتی معنی تک، حیثما جہاں کہیں، ربا اکثر، سوفا قریب ہی، علا پر، عسا معنی قریب ہے۔ عما، عما یہ اصل میں ہے عن ما، عن الگ ہے اور ما الگ ہے، جیسے پیچھے آ چکا نا، عن معنی سے، یہ ان ہے اور یہاں ما، تو جب دونوں کو ملا دیا جاتا ہے تو عما ہو جاتا ہے۔ تو کہیں عما ایسے لکھا گیا ہے اور کہیں ایسے لکھا گیا ہے۔ تیسرے پارے کا نام ہے نا عما یتساءلون، وہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ عن ما، عن معنی سے، اور ما معنی کیا چیز۔ تو عما، عن ما جو ہے جب ایک میں ملائیں گے تو عما بن جائے گا، اور لکھنے کا طریقہ کہیں ایسے ہے اور کہیں ایسے ہے۔ کانا معنی تھا بھی اور ہے، دونوں کے میننگ ہیں۔ کانا بہت لفظ استعمال ہے۔ کادا معنی قریب ہوا۔ کانا، یہ کانا لکھنے میں غلطی ہو گئی، کانا معنی گو کی، گویا کی، گو کی۔ کانا یا تو کان اور کانا دونوں لکھا جاتا ہے، کہیں پر تشدید کے ساتھ ہے، کہیں لاکنہ، لیکن، جو ہمارے یہاں لیکن ہے وہ عربی میں لاکنہ ہے۔ تو کان گو کی اور کانا گویا کی، دونوں میں طریقہ ہے۔ لعل معنی شاید، لیتا کاش کی، کلا معنی دونوں، اور کلتا معنی دونوں۔
मुज़क्कर मुअन्नस का फ़र्क है। कल्ला हरगिज़ नहीं, लन माने भी हरगिज़ नहीं और कल्ला माने भी हरगिज़ नहीं, और कल्ला माने यकीनन भी आता है, कैफ़ा माने कैसे, लक़द माने अलबत्ता और तहक़ीक़ की। तो इसके अंदर मुफ़रद अल्फाज हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अक्सर अल्फाज आ चुके हैं लेकिन सबको यहाँ इकट्ठा कर दिया गया है, और एक ही लफ्ज़ की कई सारी मीनिंग भी होते हैं। कुरान करीम के निदाइया जुमले, निदा माने पुकारना बुलाना, पुकारने या बुलाने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अल्लाहुम्मा, ये लफ्ज़ बार बार आया, अल्लाहुम्मा ए मेरे अल्लाह, ए हम सब के अल्लाह। रब्बे, ये रब्बी है, इस पर कल मैं बता चुका हूँ कि या को कभी कभी हटा दिया जाता है और उसके मुकाबले में ज़ेर जो आ जाता है वही काम देता है। तो रब्बी असल में है, या माने मेरा, रब्बी ए मेरे परवरदिगार, वो रब्बे शॉर्ट का शॉर्ट हो गया। रब बना, ये भी बताया था, बार बार आ चुका पीछे कि रब अलग है ना अलग है, ए हमारे परवरदिगार। या अय्युहन नबीयू, बुलाया जाता है पुकारने के लिए, या अय्युहन नबीयू, ए नबी। या अय्युहा, किसी को बुलाना हो पुकारना हो। इसी तरीके से या अय्युहर रसूलू, या अय्युहल मुज़म्मिलू, मुज़म्मिल माने होते हैं कंबल लपेटने वाला, ज़म्मला युज़म्मिलु, मुज़म्मिल। और मुदस्सिर, मुदस्सिर माने भी कपड़ा लपेटने वाला। या अबती, ये असल में है या अबती, या को हज़फ कर दिया गया और उसकी जगह पे ज़ेर ला गया, ए मेरे बाप। या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे। तो या हरफ लिंदा है जो पुकारने और बुलाने के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ अल्फाज अगले पेज पर भी हैं लेकिन ये सबक लंबा ना हो जाए, हम यहीं तक रखते हैं। बस ये पेज नंबर 36 आज का सबक है, जिसमें आपको इन अल्फाज की मीनिंग याद करना है। और ये एक दो अल्फाज इसमें हैं, मुज़म्मिल माने कपड़ा लपेटने वाला, कंबल लपेटने वाला, और मुदस्सिर माने कपड़ा ओढ़ने वाला। मुज़म्मिल माने लपेटने वाला और मुदस्सिर माने कपड़ा ओढ़ने वाला। और इसमें जो निदा के अल्फाज हैं, या अय्युहा और या, ये निदा के लिए होता है। बस निदा के लिए समझिए दो ही लफ्ज़ है, या अय्युहा या।